الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من والاہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمہیدی کلمات کو جو ہے درک کرتے ہوئے میں اپنے عنوان کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں یہ عنوان لکھ کر لایا تھا، اس میں سے کچھ باتیں پھر جب وہ عنوان چھپے گا موضوع تو اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف کے مقدمے میں ایک روایت جو ہے درج کی، فرماتے ہیں کہ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تأخذون دینکم، کہ دیکھو یہ علم الاسناد جس سے قرآن و حدیث نقل ہوتے ہوئے آئی ہے یہ دین ہے، تو تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ یعنی آپ اس میں بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کی بات کو ہم قبول نہیں کر سکتے، جو بھی جس بات کو بیان کرے گا وہ قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کچھ بھی دعویٰ کرے گا اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، بلکہ جو خدا اور اس کے رسول کے منشے کے مطابق اپنا عقیدہ اور عبادت وغیرہ کے معاملات پیش کرے گا اس کو ہم قبول کریں گے، جو کچھ بھی دعویٰ کیا تو اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اور جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ میرے مقالے کا عنوان جو ہے شکیل بن حنیف کی حقیقت اور اس کے دعوی اور پھر جو ہے اس کا رد، یہ تفصیل کے ساتھ ایک عنوان ہے، لیکن جتنا اس بارے میں مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، مطالعہ کرتے ہوئے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کسی بھی اعتبار سے اتنا قابل شخص ہی نہیں ہے کہ اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں اس کا ذکر کیا جائے، نہ قرآن و حدیث کو اس کے متعلق موضوع بنایا جائے، کسی بھی اعتبار سے یہ اتنا جو ہے قابل ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے پیچھے ایک فتنہ یہ ہے کہ اس کے ماننے والے، اس کے فالوورز یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ حضرت جی بولتے اس کو، شکیل بن حنیف کو، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے حضرت جی کا ذکر قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہو، ہمارے حضرت جی کے مقابلے میں قرآن کو حدیث کو موضوع بنایا جائے، اس لیے وہ لوگ مہدی بنا کر، مسیح بنا کر وہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیے ایسے فتنوں کے تعلق سے ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کو پہلے سے ہی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتْنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ، کہ فتنوں کی کثرت سے امت مسلمہ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جیسے بارش کے قطرے اترتے ہیں ویسے تمہارے گھروں میں فتنوں کے اترنے کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ طے ہے کہ فتنے تو جو ہے آنے والے ہیں، لیکن ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعلق سے ہمارے پاس جو فتنے آنے کا ذکر فرمایا، آپ قربان جائیے، حضور نے حفاظت کا بھی انتظام فرمایا، کس سے دین لینا ہے، کس کی بات سننا ہے، کس کو ہم کو ماننا ہے، کس کو جو ہے نہیں ماننا، یہ سب کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ اب اس کی جو زندگی ہے اس بہت ساری کمیاں ہیں کہ پیدائش سے لے کر تعلیم کا جو اس کا حال ہے بالکل جو ہے مجہول ہے، یہ نہ تو دینی تعلیم سے وابستہ ہوا کبھی، نہ شریعت کا علم سیکھا، نہ کبھی دینداری سے وابستہ ہوا، کچھ بھی نہیں۔ اور جہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی وہ لاڈج میں رہ کر، ہاسٹل میں رہ کر انگلش تعلیم حاصل کی، اور پھر اچانک 28 سال 23 سال کی عمر میں جو ہے دعویٰ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ مجھے اجازت دی ہے، مجھ پر یہ الہام کیا ہے کہ میں دین کی نہج کو بدلوں، تو میں دین کی نہج کو بدلنے کے لیے جو ہے یہاں پر اپنا کام شروع کر رہا ہوں۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیے کہ انہیں بہار میں پیدا ہوا، دربھنگا ایک جو ہے ضلع ہے وہاں پر یہ پیدا ہوا، وہاں پر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مسیح ہوں یا مہدی ہوں بول کر، کیونکہ اس کی حال حقیقت وہاں کے لوگوں کو معلوم تھی۔ وہاں پر اگر بولے گا کہ مسیح ہے مہدی ہے، لوگ پکڑ کے جو ہے پھر اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کیا کریں گے اس کا حال۔ اس کی حقیقت بھی لوگوں کو معلوم تھی، ارے بھائی نے کتنا دیندار ہے، کتنا نمازی ہے، کتنا روزے دار ہے، اس لیے وہاں پر دعویٰ نہیں کیا، سب کو معلوم ہے۔ دہلی آ کر دعویٰ کرتا ہے، محلہ نبی کریم ایک محلہ ہے، لکشمی نگر ہے، وہاں پر پھر کر یہ دعوے کرتا ہے۔ اچھا وہاں کے لوگ ہنگامہ کرے کہ بھائی تو یہ بول کیا رہا ہے، کسی بھی اعتبار سے نہ تیری صورت میچ ہوتی ہے نہ تیری سیرت میچ ہوتی ہے، آخر یہ دعویٰ تو کیسے کر سکتا ہے؟ لوگ جب ہنگامہ مچائے تو شکیل بن حنیف وہاں سے بھاگ کے پھر بہار کو آ گیا۔ ارے بھائی جب تم مسیح بن کے گئے تو بھاگے کیسا، جب تم مہدی بن کے گئے تو پھر بھاگے کیسا؟ ایک لمحے کے لیے آپ مانیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کیا حال تھا کہ وہ تو جو ہے یہودی دشمن بنے ہوئے تھے، پھر بھی آپ صرف 12 لوگوں کو لے کر ابتدا میں
دین کی تبلیغ پہ تبلیغ کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اپنی عبدیت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے بندے ہونے کا اظہار کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والا بھاگ رہا ہے. تو بالکل مضحکہ خیز زندگی ہے اس کی. آپ اس کے بارے میں تفصیل سے آپ سنیں گے، ہنسیں گے، یہ کون شخص ہے بھائی، یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے. تو جو ہے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھے ہیں کہ ایسے جو دعوے کرنے والے ہوتے ہیں دراصل ان کو دماغی بیماری ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. اور ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ اس کی جو دعویٰ کرنے سے پہلی زندگی پوری مجہول، مطلب کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اب وہ دعوے کو لے کر چلا، لوگ جو ہے ہمارے مسئلہ کیا ہے، مسلمانوں کو کچھ نیا ہونا، بس جو نیا دکھا وہاں پہ چلے جاتے. حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حقیقت الفقہ میں یہ اس بات کو ذکر کی ہے کہ مسلمانوں میں، سنیوں میں بنیادی کمی یہ ہے اہل سنت والجماعت میں کہ جو نیا آدمی آیا اس کے پیچھے چلے جاتے. جو بھی نیا آدمی آیا، اور ان لوگوں کو ترقی دینے میں سب سے پہلے مسلمانوں کا اور عام سنیوں کا حل ہوتا. کیوں؟ ایک کچھ بھی نیا ان کو سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بیچارے کو خود کو نہیں معلوم کہ انہیں اپنے آپ کو مہدی اور مسیح بتا رہا، انہیں جتنا اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سک رہا اس کے فالوورز اس کو ثابت کر رہے. انہیں جتنے دلائل لے دے رہا اپنے آپ کے مہدی ہونے کے، مسیح ہونے کے، اس کے فالوورز دیتے جا رہے دلائل. تعجب کی بات ہے. ارے بھائی انہیں خود ایک مرتبہ دعویٰ کر کے خاموش ہو گیا، کمرے میں بند ہو گیا اورنگ آباد میں آ کر. اور ایک کتاب میں جو اس کی کتاب ہے مہدی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، اس کا ناشر چھاپنے والا تو یہ بات بھی لکھ چکا کہ اس کا انتقال ہو چکا کہہ کر، یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ. لیکن جو اس کے ماننے والے ہیں پتہ نہیں کیا ایک شوق ہے، کیا ان کو جو ہے مطلب ایک مطلب اس بات کو پسند کرتے ہیں، انہیں جتنا اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا یہ لوگ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی مہدی کے ماننے والے، مہدی کے ماننے والے، مہدی کے ماننے والے. تو حاضرین محترم، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں یہ بالکل فتنوں کی کثرت کا دور ہے. اب عبادات معاملات تو آپ چھوڑیے، سیدھا سیدھا جو ہے یہ فتنہ کرنے والوں کی سازش یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو بے ایمان بنایا جائے. اب کسی کا زور جو ہے بے نمازی بنانے پر نہیں ہے، اب کسی کا زور روزے دار جو ہے روزے چھڑانے پہ دور نہیں ہے، حج سے روکنے پر کسی کا دور نہیں ہے، حج پہ جو زکوٰۃ سے جو ہے روکنے پر کسی کا زور نہیں ہے. ان کا اس وقت زور چل رہا ہے کہ ان کو بے ایمان بنا دو بھائی بس. کیونکہ جو بے ایمان ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے انہیں کون سی نماز پڑھے گا، کون سا دیندار بنے گا. اللہ اکبر. تو ایک پیراگراف جو بہت اہم ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق جو علامتیں ہم کو مہدی علیہ السلام، مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے تعلق سے ملتی ہے، اور جو علامتیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ملتی ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی علامت اس سے میچ ہی نہیں ہوتی. اب آپ ایک پیراگراف دیکھیے. سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی. نام آپ کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا. آپ حسنی حسینی سید ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور آپ کے دائیں گال میں ایک تل ہوگا، آپ کے کندھوں کے درمیان حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی، اوپر چادریں پہن رکھی ہوں گی، ہاتھ میں حضور السلام کی تلوار ہوگی. مہدی علیہ السلام کی حیثیت سے جب ظہور ہوگا تب 30 سے 40 سال کے درمیان آپ کی عمر ہوگی. بڑی سرمگی آنکھیں، چہرہ سفید، سرخی مائل گویا چمکتے ستارے محسوس ہوں گے. آپ کے مہدی ہونے کا ظہور مکے میں ہوگا. لوگ خود پہچان کر آپ کو مہدی مانیں گے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. آپ دعویٰ نہیں کریں گے آ کے انا مہدی اس طرح نہیں بولیں گے، کہ بلکہ لوگ آپ کی صورت و سیرت کو دیکھ کر، چمکتا دمکتا چہرہ دیکھ کر جو ہے آ کر بیعت کریں گے آپ کے ہاتھ پر. بلکہ حضور فرمائے کہ جو ہے 313 اصحاب بدر کی تعداد کے مطابق بڑے بڑے ابدال درجے کے لوگ جو ہے مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے خود بخود. آپ دعویٰ نہیں کریں گے. اس طرح یہ ساری علامتیں ہیں. آپ جو ہے امام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہوں گے. اب اس کا نام جو ہے شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، بہار کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا. ان کی پیدائش مدینہ منورہ کی، یہ بہار کا. ہاں آپ دیکھیے. اور مہدی علیہ السلام کے تعلق سے جو تفصیلات ہے ان کا ظہور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا، اور تفصیلات اخبار احاد سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنے والا، اس میں تعویل کرنے والا گمراہ ہو جاتا. اب اس کی کوئی بھی علامت میچ نہیں ہوتی. یہ جو ہے نہ تو مکہ مکرمہ میں آیا، نہ مدینہ منورہ میں آیا، نہ لوگ اس کے ہاتھ پر خود سے بیعت کرے، یہ دعوے کرنے لگا. ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی جو نشانیاں ہیں کہ آپ کا نام عیسیٰ ہے، کنیت ابن مریم ہے، لقب مسیح ہے، کلیمت اللہ ہے، والدہ کا نام مریم ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوپر آسمان میں اٹھایا. آپ یہ تفصیل سنیں. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرنے کے بعد، خنزیر کی نسل کو ختم کرنے کے بعد
سب سے آخری نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے مستدرک علی صحیح میں روایت ہے کہ حضور نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام دجال وغیرہ کو قتل کرنے کے بعد حج یا عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ میں آئیں گے اور وہاں مکہ مکرمہ میں طواف کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میری بارگاہ میں آ کر سلام کریں گے وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ اور میں ان کے سلام کا جواب دوں گا فرمائے عیسیٰ علیہ السلام کی آخری نشانی ہے. اب کوئی ایک بھی نشانی اس سے میچ ہی نہیں ہوتی. حاضرین محترم نصیحت کی بات یہی ہے. حضرت بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ جو ہے افاۃ الافہام کے اخیر میں ایک نصیحت لکھے ہیں. وہ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ نے لکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ارحاسات کا ظہور ہوا. وہ عجائب جو رسول اللہ کی ولادت سے پہلے ظاہر ہوئے ان کو ارحاسات کہتے ہیں اور جو آپ کی ولادت کے بعد ظاہر ہوئے اس کو معجزات